بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. سورہ سجدہ آیت نمبر 6، 7 اور 8. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ذلك عالم الغیب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ذالک وہ عالم الغیب جاننے والا ہے غیب کا، والشہادتی اور حاضر کا، العزیز نہایت غالب، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے، الذی وہ جو احسن اچھا کیا اس نے، کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کی پیدائش میں، اس کی پیدائش کے اعتبار سے یا اس کے پیدا کرنے میں، یعنی الذی احسن کل شیء خلقہ جس نے اچھا کیا ہر چیز کو اس کے پیدا کرنے میں، وبدأ خلق الانسان اور ابتدا کی اس نے انسان کی پیدائش کی، من طین مٹی سے، ثم پھر جعل بنایا اس نے نسلہ اس کی نسل کو، من سلالۃ ایک خلاصے سے، من ماء مہین حقیر پانی سے۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں اور اپنا تعارف کروایا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت بیٹھتی ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ معبود برحق اور عبادت کے لائق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہی ہے غیب اور حاضر کو جاننے والا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے غیب، پوشیدہ اور چھپی ہوئی نظروں سے اوجھل مخفی چیز کو جانتا ہے، والشہادہ اور حاضر کو بھی، جو ظاہر ہے، واضح ہے اور غیر مخفی ہے، غیر پوشیدہ ہے، نظر آ رہی ہے، اس کو بھی جانتا ہے، یعنی کوئی چیز بھی اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ جو فرق ہے غیب اور شہادہ، حاضر اور غیب، یہ انسانوں کے اعتبار سے ہے، مخلوق کے اعتبار سے ہے، فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا فرق ہے ہی نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے برابر ہے کہ جو کوئی اپنی بات کو چھپا کر کرے یا اس کو ظاہر کرے، یا جو رات کو چھپا ہوا ہو یا جو دن کو چل رہا ہو، اللہ کے لیے برابر ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ تعالی
نہیں ہے پوشیدہ اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء ولا في الارض. آپ کے پروردگار سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز بھی اوجل نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں، ایک ذرے کے برابر. اب ذرہ کہتے ہیں کہ جس سے چھوٹی چیز اور کوئی نہ ہو. تو عالم الغیب والشہادہ، ہر قسم کے غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے. تو جب ہر قسم کے غیب اور حاضر کو جانتا ہے تو پھر انسانوں کے اعمال کو بھی خوب جانتا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. العزیز نہایت غالب ہے، ہر چیز پر اسے غلبہ حاصل ہے، عزت حاصل ہے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے پوری طرح وہ غالب ہے. الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے، اس کی رحمت جو ہے اس نے پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اب یہ تین صفات ہیں یہاں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی. ایک اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا غلبہ، اس کی قدرت، اور تیسری چیز اس کی رحمت ہے. ان تینوں چیزوں نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے اور رحمت کے اعتبار سے پوری کائنات کا اور ساری مخلوقات کا احاطہ کیا ہوا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. یا دوسرے مقام پر ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے رحمت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے. تو فرمایا الذي احسن كل شيء خلقه، وہ ذات جس نے اچھا کیا ہر چیز کو جسے اس نے پیدا کیا. احسن كل شيء خلقه، اچھا کیا، عمدہ بنایا ہر چیز کو. خلقه جسے اس نے پیدا کیا. تو اصل میں یہ کل شیء ہی کی مزید تاکید ہے. ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے پیدا نہ کی ہوں، بس اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اچھی ہیں اور جو دوسروں کی پیدا کی ہوئی ہیں وہ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. ایسا مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز کو اس نے اچھا بنایا ہے جسے اس نے پیدا کیا، یعنی ہر چیز کا خالق وہی ہے اور اس کے سوا کسی بھی چیز کو پیدا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. سب چیزوں کا خالق وہی ہے، اور اس نے جو چیز بھی بنائی وہ بڑی عمدہ بنائی، اچھی بنائی. احسنہ کا ایک معنی تو ہے کہ اس کو خوبصورت بنایا، اس کو مزین کیا، اس کو آراستہ کیا، اس کو اس کے شایان شان بنایا. بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا اتقنہ، اس کو پختہ بنایا، اس کو مضبوط بنایا. اور ایک تیسرا معنی بھی کیا الہمہ، اس کو الہام کیا، یعنی ہر چیز کو الہام کیا اس چیز کے بارے میں جس کی وہ محتاج ہے، اس کی اچھائی برائی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی اچھائی برائی، اس کی غذا، اس کی خوراک، اس کی ضروریات، کس طرح زندگی گزارنی ہے اور کس طرح اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے الہام کی. تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے، اور خاص طور پر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے. وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اس نے آغاز کیا انسان کی پیدائش کا مٹی سے. مٹی سے انسان کی تخلیق اور اسے پیدا کرنے کا آغاز کیا، تو اسے بھی بڑا خوبصورت بنایا. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تمہاری صورتیں بنائی تو بڑی اچھی صورتیں بنائی، تمہاری بڑی خوبصورت صورتیں بنائی.
اور حضرت انسان کی تخلیق کی عمدگی پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انجیر اور زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم، البتہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، بہترین شکل و صورت اور قد و قامت میں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو اس کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے عمدہ پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان خود اپنی تخلیق پر غور و فکر کر لے، یہ عمدگی، یہ خوبصورتی اور یہ پختگی اس کو خود اپنے وجود میں ایک ایک چیز کے اندر نظر آ جائے گی۔ اتنی زیادہ جس طرح بھی جس حال میں بھی جس انسان کو بھی پیدا کیا ہے، جو بھی اس کی رنگت ہے اور جو بھی اس کا قد کاٹ ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ عمدہ ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے جا رہا تھا، تو آپ اس کے پیچھے دوڑے، حدیث کے الفاظ ہیں ہر والا، آپ اس کے پیچھے دوڑے، آپ نے دوڑ لگائی اس کے پیچھے اور جا کے اس کو کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ارفع ازارک، اپنا یہ تہبند ٹخنے سے اوپر رکھو، نیچے کیوں جا رہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی احنف تستق رکبتائی، میرے پاؤں مڑے ہوئے ہیں، میرے پاؤں مڑے ہوئے ہیں، میرے گھٹنے آپس میں ٹکراتے ہیں، چلتے ہیں نا جب تو گھٹنے آپس میں ٹکراتے ہیں، پاؤں مڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل خلق اللہ حسن، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے، یہ تم نے کیا طریقہ اختیار؟ اصل وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے کہ میرے پاؤں مڑے ہوئے ہیں، میں کپڑا ٹخنے سے نیچے کر لیتا ہوں تاکہ میرا یہ عیب چھپ جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے، تمہارے پاؤں مڑے ہوئے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ خوبصورتی پیدا کیا ہے، تو اس کو بھی خوبصورتی سمجھو، خوبصورتی جانو، اور آپ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنا تہبند ٹخنے سے نیچے رکھیں۔ اندازہ کیجیے آپ، آج لوگ طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں اور جو ہے ایک فیشن لوگوں نے بنا لیا ہے، کہتے ہیں جی یہ ایک اسٹائل بن چکا ہے، حالانکہ یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ آپ نے کسی بھی حالت میں اس کی اجازت نہیں دی کہ کپڑا ٹخنے سے نیچے جائے۔ اگر اجازت دینی ہوتی تو اس صحابی کو آپ اجازت دے دیتے جن کے پاؤں مڑے ہوئے تھے اور ایک فطری طور پر یہ چیز ان کی تخلیق میں موجود تھی، پاؤں مڑے ہوئے تھے، چلتے ہوئے گھٹنے آپس میں ٹکراتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی انہیں دیکھا گیا ان کا کپڑا نصف بلڈی تک تھا، یعنی پھر دوبارہ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے کیا ہو۔ تو یہاں بھی آپ نے اسی چیز کو بیان کیا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے، یعنی اللہ نے جس کو جس حالت میں بھی بنایا ہے وہ خوبصورت ہے، اور اگر کسی کو کوئی معذوری لاحق بھی ہے تو یہ بھی خوبصورتی ہے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو عیبدار نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ کوئی نابینا پیدا ہو جائے، کوئی معذور پیدا ہو جائے، یا کوئی کسی حالت میں، اللہ کی پیدا کی ہو ہر چیز اچھی ہے، اور اس کی کیا حکمتیں ہوتی ہیں وہ وہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ کی تخلیق کو عیبدار قرار دینا اور اس کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو معیوب قرار دینا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا ہے کہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اس نے انسان کی تخلیق کو مٹی سے شروع کیا۔ تخلیق کا آغاز اشارہ ہے آدم علیہ السلام کی طرف۔ اللہ نے جب ان کو پیدا کیا تو مٹی سے، اور وہ مٹی جو پوری زمین سے لی گئی تھی، پوری زمین سے جو مٹی لی گئی تھی اس سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا اپنے دونوں ہاتھوں سے تھا، جیسا کہ فرمایا خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔
آدم علیہ السلام کو. تو فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ، پھر بنایا اس کی نسل کو. نسل سے مراد ذریت ہے، انسان کی جو آگے اولاد ہے، آگے پھر اولاد کی اولاد ہے، یہ نسل انسانی کا جو سلسلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کی جو آگے ذریت تھی، نسل تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح چلایا؟ من سلالۃ، ایک خلاصے سے، خلاصے سے، من ماء مہین، حقیر پانی کے. ایسا خلاصہ جو حقیر پانی سے تھا، حقیر پانی، ذلیل پانی، جس کو انسان خود ناپسند کرتا ہے، اور جو انسان جو ہے وہ ایسی جگہ سے خارج ہوتا ہے جہاں سے انسان گندگی خارج کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیر اور ذلیل پانی سے انسان کو کتنا خوبصورت، کتنا اعلیٰ، کتنا عمدہ پیدا کیا، اور کن کن مراحل سے اس کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے. تو بعض لوگ تو جو ہے وہ جب اس پانی کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ کیا تذکرے ہے؟ یہ تذکرے قرآن میں اللہ نے کیا ہے نہیں. ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفة من منی یمنی ثم کان علقة فخلق فسوی فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ حقیر سے، قطرے سے پانی کہاں سے نکلتے ہیں، اور یہ اچھلنے والا پانی، اور سینے کی ہڈیوں اور پشت سے نکلنے والا، یہ کے درمیان سے نکلنے والا یہ پانی، اس حقیر سے پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے. تو گویا اس کو بتایا ہے کہ تمہاری اصل یہ ہے، تمہیں تکبر، اللہ کی نافرمانیاں، یہ چیزیں کسی بھی حالت میں زیب نہیں دیتی. اپنی اصل کو یاد رکھو. ایک حقیر سے قطرے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، تاکہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اس کی عبادت سے تکبر نہ کرے، اللہ کی عبادت کرے، بندگی کرے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائے، اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور، سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.